باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی سچی داستان سنائیں گے جسے سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، وہ گزرا زمانہ کیسا تھا جب کہ تو نے بڑی مہربانی فرمائی، تو نے بڑا کرم کیا، میں کس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں۔ بار بار انہی الفاظ کو دہرا رہی تھی۔ ایک بزرگ آدمی جو اس عورت سے کچھ دور طواف کر رہے تھے، انہوں نے دل میں خیال کیا کہ آخر یہ عورت بار بار ایک ہی الفاظ کو کیوں دہرا رہی ہے؟ لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، کیوں نہ اس خاتون سے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔ چنانچہ یہ بوڑھا شخص اس خاتون کے پاس جا کر پوچھتا ہے، بیٹی کیا بات ہے؟ تم ایک ہی بات کو بار بار کہہ رہی ہو، کیا تم اپنی داستان مجھے بتا سکتی ہو؟ عورت نے کہا، کیوں نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا کے سب لوگ اس بات کو سنیں تاکہ ان کا ایمان تازہ ہو۔ پھر اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ اس نے کہا، میرا شوہر، میں اور میرا دودھ پیتا بچہ تینوں گھر سے حج و زیارت کے لیے نکلے۔ ہم نے پیدل بھی سفر کیا، اونٹوں پر سفر کیا، یہاں تک کہ ہم کشتی پر سوار ہو گئے۔ رات کی تاریکی تھی، کشتی اپنی پوری رفتار سے سمندر کے موجوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ہمارا جہاز سمندر کے ایک بہت بڑے چٹان سے ٹکرا گیا۔ ٹکراتے ہی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ جہاز کے سب لوگ سمندر میں ہی ڈوب گئے، یہاں تک کہ میرا شوہر بھی ڈوب گیا، مگر جس تختے پر میں بیٹھی تھی ابھی بھی وہ تختہ صحیح و سلامت تھا۔ میں اس تختے کو مضبوطی سے تھامے رہی اور اسی تختہ کے سہارے پانی پر تیرتی رہی، یہاں تک کہ رات کی تاریکی ختم ہوئی اور صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو مجھے تھوڑی دور پر ایک پہاڑی کا ٹیلہ نظر آیا۔ میں اس پہاڑی کی طرف اس تختے کے سہارے بڑھنے لگی تاکہ اس پہاڑی پر جا کر پناہ لوں اور کوئی کشتی یا جہاز کا ادھر سے گزر ہو تو میں بھی اس جہاز پر سوار ہو کر اپنے ملک کو روانہ ہو جاؤں۔ یہی سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے ایک حبشی انسان جو مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا، وہ بھی ایک تختے پر سوار تھا اور پانی کو کاٹتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ جب میرے قریب آیا تو مجھے دیکھ کر اس کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا، اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے میری طرف بری نگاہ سے دیکھا اور کہا، اے عورت، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کر۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، تم دیکھ رہے ہو ہم لوگ کس مصیبت میں پھنسے ہیں، گھر سے کس نیک کام کے ارادے سے نکلے تھے، راستے میں شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے یہی غنیمت ہے، اس لیے اللہ سے ڈر۔ مگر اس کے سر پر شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تیرے بچے کو سمندر میں پھینک دوں گا۔ اور آخرکار اس نے میرے بچے کو میری گود سے لیا اور پانی میں پھینک دیا اور وہ ظالم میری طرف بری نیت کے ساتھ بڑھنے لگا۔ میں نے اس وقت دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہم گھر سے تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے نکلے تھے، راستے میں شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس ظالم نے میرے معصوم بچے کو بھی پانی میں پھینک دیا۔ اب یہ ظالم مجھے اپنا نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ اے اللہ، میں تیری مہمان ہوں، اے اللہ، میں تیرے محبوب کی مہمان ہوں، اے اللہ، تجھے تیرے محبوب کی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ زہرا کا واسطہ، مجھے اس ظالم سے بچا لے، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اتنا کہنا تھا کہ میں نے دیکھا ایک جانور جو کہ ہاتھی کی شکل کا تھا پانی سے نکلا اور اپنی سونڈ میں اس ظالم حبشی کو لپیٹ کر پانی کے اندر غرق کر دیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور تختے کے سہارے اس پہاڑی پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک جہاز کو آتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کپڑے کے اشارے سے اسے اپنی جانب آنے کو کہا۔ اس جہاز میں سے دو آدمی ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر میری طرف آئے اور میں اس کشتی کے سہارے اس جہاز پر جا کر بیٹھ گئی، مگر میں جب جہاز پر پہنچی تو میری حیرت
حیرت کا اندازہ نہ رہا۔ میں نے دیکھا اس جہاز پر ایک آدمی بیٹھا تھا اور اس کی گود میں میرا بچہ ہے۔ میں نے جھٹ سے اس کی گود سے اپنے بچے کو چھین لیا اور اپنے بچے کو پیار کرنے لگی۔ اب جہاز والے کہنے لگے، اے عورت، تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہے؟ میں نے تجھ کو اس پہاڑی سے لیا ہے، آخر یہ بچہ تیرا کیسے ہو گیا؟ تیرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے؟ عورت نے کہا، خدا کی قسم یہ بچہ میرا ہی ہے، اور اس نے اپنی پوری داستان سنائی۔ جہاز پر خاموشی چھائی رہی اور سب سنتے رہے۔ جب عورت نے اپنی داستان پوری کر لی تو جہاز والے نے کہا، اب مجھ سے سنو، ہم لوگ جب آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا ایک جانور ہے جس کی پیٹھ پانی کے اوپر ہے اور اس پر یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اور غیب سے ایک آواز آئی، او کشتی والو، تم اس بچے کو اٹھا لو ورنہ تیری کشتی غرق کر دی جائے گی۔ تو ہم نے اس بچے کو اٹھا لیا، یقیناً یہ تیرا ہی بچہ ہے۔ عورت نے اپنی پوری داستان سنائی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری تھے۔ بوڑھے شخص کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے بھر گئے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے راہ نجات پیدا فرما دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ اگر آج ہم بھی اپنے رب کی ذات پر دل سے بھروسہ کریں تو ہمارا رب ہمارے لیے نجات کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ کسی نے خوب کہا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات پر سچے دل سے بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔